والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آل صحابه ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبهر الهمم وبارك وسلم. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. اے اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ. نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرت فخر دکن عم محترم مولانا سید شاہ اولیاء حسین مرتضیٰ پاشا خالد صاحب قدم دام برکاتہ القدسیہ، جناب محترم اسد ثنائی صاحب، محترم مولانا محبوب عالم شفیق قاری صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما سادات اکرام مشائخ نظام اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بندہ اور محترم حاضرین و سامعین اکرام. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سننے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کرنے کے لیے یہاں آپ کو بلایا گیا ہے. اور واقعی یہ محفل بڑی پرنور ہے اور مبارک ہے، اس واسطے کہ ساری دنیا 2012 کا استقبال کر رہی ہے. ساری دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں، شرابوں پہ محفلیں جاری ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. 2012 کا استقبال کیا جا رہا ہے. مگر دوستوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ 2012 کا استقبال کر رہے ہیں تو بھی حضور پاک علیہ السلام کے نام کے ساتھ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ. کیسے وہ سال مبارک نہیں ہوگا جس میں حضور پاک علیہ السلام کا نام دے دیا جائے. وہ سال واقعی لوگوں کے لیے مبارکبادی کا پروانہ بن کر آئے گا جو لوگ حضور کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں. اب میں چار ہاتھ ہے کہ عرض کروں، یہاں آپ نے سنا کہ حضور خواجہ سلطان الدین خواجہ غریب نواز کی منقبت سنائی گئی. حاضرین کرام، لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ 2012 آفتوں کا سال ہے، زلزلوں کا سال ہے، فتنوں کا سال ہے، مصیبتوں کا سال ہے. باضابطہ اس پر پکچریں بنائی جا رہی ہیں، چار مینار کے رہا ہے، قطب مینار اڑ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا بتایا جا رہا ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ 2012 میں ہم مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مگر حاضرین کرام، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہماری زندگیوں کا سب سے زیادہ یادگار سال 2012 ہوگا. آپ کے ذہن میں سوال رہا ہوگا کہ 2011 آپ کے لیے اور ہمارے لیے یادگار کیوں ہے. حاضرین کرام، ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے اور اولیاء اکرام سے عقیدت رکھنے والے اولیاء اکرام کے ہر عاشق کے لیے 2012 کی زندگیوں کا ایک یادگار سال، ایک مبارکباد والا سال، ایک برکتوں والا سال ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں. حاضرین کرام، اس کا جواب بھی آپ نے محمد میں سماعت فرمایا. خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا 800 سالہ عرس 2012 میں منایا گیا.
کسی اور کے لیے زلزلوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے مصیبتوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے پریشانیوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے کٹھنائیوں کا سال ہوگا، مگر خواجہ کے چاہنے والوں کے لیے برکتوں کا سال ہے۔ ہندوستان والوں کے لیے ہم اپنے دشمنوں پر اگر ناز کریں، اگر اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے تو وہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ خواجہ کا 800 سالہ عرس منایا جائے گا، سارے ہندوستان کا سما بدلے گا۔ حاضرین کرام، جی چاہتا تھا کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں کروں، مگر اب بات خواجہ کی آ رہی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، سال کا استقبال آپ ہم کر رہے ہیں، یہ تو بات تھی خواجہ کی۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم تمام کے تمام غوث اعظم کا دامن ہمارے سروں پر ہے، خواجہ کی نالین سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ ہم کیا ہیں آپ اور ہم کس طرح جانتے ہیں۔ حضرت کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مختصر سی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بہت مختصر سی اشارہ اس کی کرنے کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا، چونکہ حضور کی نعتیں آپ کو سننی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کے سال کا استقبال ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بیچ میں رکاوٹ کوئی اچھی رکاوٹ نہیں ہے، مگر چونکہ خواہش کی گئی تھی اور فلاحی تنظیم علماء مصطفیٰ کے حضرات نے بہت خواہش کی کہ میں حاضر ہو جاؤں، تو کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا۔ حضور کی ثنا خوانی کے ساتھ آپ کی رات گزرے گی۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، یقین کر لو، اطمینان کر لو، اور اس بات پر پکا یقین حاصل کر لو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اب 2012 آنے والا ہے، 2013 بھی آئے گا۔ حضرت کرام، ہماری زندگیوں میں سال گزرتے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خدا کو جگہ دے دو، پروردگار سے محبت کا تعلق استوار کرو، پروردگار کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اکٹھا کر لینے سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ دولت کے انبار اکٹھا کر لینے کے باوجود عالیشان بنگلے ہیں، زبردست اے سی لگا ہوا ہے، اولاد بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، مگر سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانے پر انسان مجبور ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا انسان بھی ہے جو پروردگار کا چاہنے والا ہے، سردی میں روڈ پر اخبار بٹھا کر آرام سے سو رہا ہے۔ حضرت کرام، پتہ کیا چل رہا ہے کہ سکون کا تعلق دولت کے اکٹھا کر لینے میں نہیں ہے، سکون کا تعلق عزت حاصل کر لینے میں نہیں ہے، سکون کا تعلق شہرت سے نہیں ہے، سکون کا تعلق پروردگار کی یاد سے ہے۔ خواجہ خواجگان ہندوستان آئے، غوث العظم دستگیر نے اسلام کا پرچم بلند کیا، کیا تھا ان کے پاس؟ وہ کیا دولت تھی جس نے لوگوں کو متاثر کیا؟ دوستو، یاد الہی کی دولت، پروردگار کی یاد ان کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی۔ حضرت کرام، ہم اور آپ اس یاد سے محروم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہوا 2011 میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنے ہمارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، مگر آج آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حضرت کرام، یہ دنیا بے وفا ہے جو کہ کبھی بھی کسی کا بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت پر یہی کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا سے دل لگانے کے بجائے اس دنیا کے بنانے والے سے دل لگا لیجئے۔ حضرت کرام، دنیا والے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں، دنیا والے اپنا رخ بدل سکتے ہیں، ان کے تیور بدلے جا سکتے ہیں، مگر دوستو، اگر آپ اپنا تعلق اپنے مولا سے استوار کریں، رہتی دنیا تک آپ کی محبت جاوداں ہو جائے گی۔ حضرت کرام، اسی لیے پیغام ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ آرام کے آلات خرید لیں، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ایک طرف دیکھیں یہ دنیا کی دولت انبار، اتنا سب کچھ جمع کر لینے کے باوجود بھی لوگ سکون میں نہیں ہے۔ دوسری طرف اولیاء اللہ، کیا ہوتا تھا ان کے پاس، کیا ہوتا تھا، ان کی دولت کیا تھی؟ ایک حصیر ہوتی جس پر ایک چٹائی ہوتی جس پر وہ بیٹھتے، ایک چھوٹا سا کتابوں کی الماری ہوتی جس میں ان کی کتابیں پڑھی ہوتی، کچھ جگ ہوتے، کچھ سامان ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، کپڑے بھی بہت نہیں ہوتے، کپڑوں پر پیون استعمال کیے جاتے، اگر دوستو اس قدر سکون ان کے پاس پایا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف وہ خود پرسکون رہتے تھے، جو ان کی خدمت میں حاصل ہو جاتا وہ بھی پرسکون ہو جایا کرتا۔